جب ہجرت مدینہ ہوئی نا، مکے سے مدینے کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے گئے، تو حضرت سلیم حضرت انس کی والدہ، یہ حضرت انس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا یا رسول اللہ آج سے یہ بچہ آپ کا خادم خاص ہے۔ اس وقت پتہ ہے حضرت انس بن مالک کی عمر 10 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی، لیکن پیار اتنا تھا حضور سے کہ والدہ نے کہا نہیں حضور یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اور انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، چھوٹے سے بچے تھے، انکار بچے کر جاتے ہیں، لیکن کہا نہیں میں آقا حضور کی خدمت کروں گا۔ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور پھر سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور 10 سال تک، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال تک زندہ رہے، وفات 10 سال بعد پا گئے تھے، تو 10 سال آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ کمال کے صحابی تھے۔ جنگ بدر یہ ہجرت کے فوراً کچھ عرصہ بعد ہوئی، جب کہ آپ کی عمر 11 سال کے لگ بھگ تھی، تو آپ جنگ بدر میں بھی شامل تھے، لیکن چونکہ بچے تھے لڑ تو نہیں سکتے تھے، لیکن ساتھ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ غزوہ بدر کے موقع پر موجود تھے، تو آپ نے کہا یار میں نے کہاں جانا تھا، بڑا پیار بھرا جملہ کہا میں نے کہاں جانا تھا، میں تو حضور کی خدمت میں موجود تھا، لیکن میں لڑائی نہ کر سکا کیونکہ میں کم عمر تھا، میں چھوٹا تھا۔ اور آپ کمال، آپ کی بارگاہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی والدہ حاضر ہوئی اور کہا یہ آپ کی خدمت کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، یہ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے لیے 2 دعائیں کی، ایک ان کے مال میں رزق میں برکت کی دعا کی، اور دوسرا آپ کی اولاد میں برکت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد عطا فرمائے، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت انس بن مالک نے اپنی صلبی اولاد یعنی اپنے بیٹے پوتے، اس طرح یہ جو اولاد پوتیاں، 100 کہتے ہیں 198 افراد میرے خاندان کے بیٹے پوتے پوتیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، اتنی کثرت تھی آپ کی اولاد کی، اللہ نے آپ کو بڑی اولاد سے نوازا تھا، آپ کے 80 اپنی ذاتی اولاد تھی، اور 198 سے صلبی اولاد سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کے بیٹے، اس طرح پوتے پوتیاں، یوں 80 آپ کی اولاد تھی، جن میں سے 2 بیٹیاں تھیں، باقی سارے بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو اولاد کے حوالہ سے بھی کثرت سے نوازا تھا، اور مال میں رزق میں حضور علیہ السلام نے کثرت کی دعا کی تھی، اور ایسی مقبول ہوئی کہ لوگوں کے باغات جو ہوتے تھے اس وقت، کھجوروں کی یا دیگر چیزوں کے باغات، وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، یہ وہ واحد شخصیت تھی کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال اور بڑی کثرت آپ کے مال میں بھی رکھی تھی۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی، اور آپ پھر حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بصرہ کی طرف آپ ہجرت کر گئے۔ دور فاروق اعظم کے اندر بھی آپ وہیں پہ موجود تھے بصرہ میں، اور آپ کی عمر بھی اللہ نے آپ کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی، 93 ہجری کے اندر 103 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے۔ اور آپ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر موجود رہتے تھے، تو آپ سے مرویات بھی کافی ساری ہیں، 2286 روایتیں ایسی ہیں جو کتب احادیث کے اندر آپ سے روایت کی گئی ہیں، یعنی کہ جنہوں نے روایت کی ہے، روایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راوی کہتا ہے صحابہ میں سے کہ میں نے حضور سے سنا، یا حضور فرما رہے تھے، یا میں موجود تھا، اس طرح۔ تو حضرت انس نے 2286 احادیث روایت کی ہیں، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ جن کو کنز الاحادیث کہا جاتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے صحابی، ان کو کہا جاتا ہے احادیث کا خزانہ، کنز الاحادیث، لیکن وہ بھی حضرت انس سے بعض روایتیں انہوں نے بھی روایت کی ہیں۔ جو بڑا عالم ہو وہ کسی چھوٹے عالم سے یا کسی شخص سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے یا کوئی چیز اخذ کرے، تو یہ بڑا کمال اس بندے کا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عالم اور اس سے ملنے آیا ہے یا اس سے کوئی چیز لی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اتنی زیادہ روایتیں کرنے والے، انہوں نے بھی حضرت انس سے روایتیں کی ہیں اور آپ سے روایتیں اخذ کی ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ بڑے کمال کے صحابی تھے۔ اور اس کے